السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہتر ہوں گے۔ تو چلیے آج میں آپ کو روزے رکھنے کی برکت اور اس کی فضیلتیں کیا کیا ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن پورا جاننے سے پہلے آپ میری ویڈیو AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں پلیز میرے پیارے دوستو۔ اگر آپ مجھے سبسکرائب کریں گے تو میری اس ویڈیو کی ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی اور آپ میری پیاری پیاری ویڈیو دیکھ سکیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر زمانے اور مذہب میں ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے روحانی اور جسمانی ہر طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزے کا مطلب نفس کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ روزہ رکھنے سے دل روشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، روزہ ایک عبادت ہے، روزے سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے، روزے کی حالت میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب رہتا ہے۔ روزے دار بندوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، روزہ جہنم سے بچاتا ہے۔ روزہ عبادتوں کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے بنا کسی شرعی مجبوری کے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزے کی بدولت انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے۔ روزہ ایک ایسی بے مثال عبادت ہے جس سے امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں سبھی برابر رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں روزے نہ رکھے جاتے ہیں۔ روزے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک جاری ہے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ روزے کا بیان آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا حکم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہر ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو روزے میں نہیں تھے۔ رب نے فرمایا، اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو ابھی جاؤ اور 10 روزہ اور رکھ کر روزے کی حالت میں ہی آنا، کیونکہ روزے دار کی منہ کی مہک مجھے بہت پسند ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے ہمارے رسول صرف عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اس زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد ہی کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن یہ پرہیز بڑا مشکل تھا، اسی لیے ہمارے مہربان رب نے ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے فرمایا، افطار کے بعد سے فرض کا وقت ہونے سے پہلے تک تم کھا پی سکتے ہو۔ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، اس سے پہلے والے سارے روزے نفل قرار دے دیے گئے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، سوموار اور جمعرات کا روزہ اور دوسرے اور روزے نفل روزے کی طرح رکھے جاتے تھے۔ کوئی بھی روزہ فرض نہیں تھا، جیسا کہ آج کے زمانے میں رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اسلام سے پہلے یہودی لوگ بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن فرعون کے ہاتھ سے نجات پائی تھی، اس وجہ سے یہودی شکرانے میں یہ روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے دوران فرض ہونے کے بعد یہ روزے مستحب ہی رہ گئے، یعنی جس کا جی چاہے اسے رکھا، جس کا جی چاہا اسے نہ رکھا۔ رمضان کا روزہ جب فرض ہوا تب سحری کا بھی حکم دیا گیا اور رات میں کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ رمضان کے علاوہ صحابہ کو روزہ کی برکتیں حاصل کرنے کی بڑی تمنا رہا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ صحابہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے لگاتار روزے رکھنے لگے اور کئی دنوں تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے۔ اللہ کے رسول کو جب ان کی حالت کے بارے میں جانکاری ہوئی تو آپ نے انہیں ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا، کیونکہ لگاتار روزہ رکھنے کی وجہ سے بدن میں زیادہ کمزوری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کے گزارے کے لیے محنت مزدوری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں پیش ہوں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ محرم میں 1 سے 10 تاریخ تک اور عید سے 2 سے 10 تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ بہرحال روزہ ایک بہت بڑی عبادت اور نعمت ہے۔ روزہ آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس لیے رمضان میں پورے 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے تاکہ خدا کے نیک بندے اس کی برکت سے ثواب پا سکے اور نمازوں کے پرہیزگار بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
میرے پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہو اور یہ دینی اسلامی باتیں بہت زیادہ پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پلیز میرے پیارے دوستوں، آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت کامیابی ملے گی، تو پلیز آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنا پیار اور سپورٹ ایسے ہی دیتے رہیں اور ہمیشہ میرا سپورٹ کریں پلیز، تاکہ آپ کے پیار اور سپورٹ سے مجھے بہت کامیابی ملے گی اور آگے تک انشاءاللہ آپ لوگ کی دعا سے انشاءاللہ میں آگے تک جاؤں گی۔ پلیز اللہ حافظ۔